علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن سوید بن عامر الانصاری مرفوعا بلوا ارحامکم ولو بالسلام. حضرت سوید بن عامر انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کو تر و تازہ رکھو اگرچہ سلام کے ذریعے ہی ہو. تو صلہ رحمی کو تر و تازہ رکھو یعنی بہت سارے ایسے رشتے بھی ہوتے ہیں ہمارے کہ رشتہ داری میں کہ جو کہ کاٹنے والے بھی ہوتے ہیں اور اچھے طریقے سے بات بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ سے ملنا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کیا کریں ان کے ساتھ؟ سلام مطلب سلام دعا رکھ لینا ایسے لوگوں کے ساتھ، یعنی رشتہ داری کو قائم رکھنے کے لیے بالکل کٹ آف نہیں کرنا. یعنی اگر سلام بھی کر لیں تو یہ رشتہ داری قائم کرنے کے لیے ہے. اور اگر ایسا بھی ہوتا ہے کبھی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ اتنے بزی ہیں، صبح سے شام تک آپ کے پاس بزی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ آپ کے رشتہ دار جو ہے نا آپ کے شکوے کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دے رہے، یا اگر آپ سلام کر لیتے ہیں یعنی ایک خیریت پوچھ لیتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے، رشتہ داری کو جوڑنے کی ہی بات ہے کہ آپ کم از کم اتنا تو کر لینا کہ اتنی بزی لائف میں بھی آپ اتنا سا وقت نکال ہی سکتے ہیں. تو گھر میں بھی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اپنے ہی افراد جو ہے نا وہ بہت مشکل سے ملتے ہیں، کسی کے جانے کا ٹائم ہے تو کسی کے آنے کا ٹائم ہے، کسی کے کوئی ابھی روم سے بھی نکلا نہیں ہے تو وہ جا بھی چکا ہے، وہ رات گئے واپس آ رہا ہے، تو اس طرح سے بھی ہوتا ہے. تو آپس میں ایک دوسرے کو سلام دعائی کر لیں اس طرح سے، لیکن اس کو رشتہ داری کو مضبوط کر کے رکھنا ہے، اور سلام کو عام کرنے سے ہی رشتہ داری مضبوط ہوگی، یہ بھی بات ہے. اگلی حدیث ہے ان عبداللہ بن عمر مرفوعا الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء ورحموا شجنۃ من الرحمن فمن وصلها وصلہ اللہ ومن قطعها قطعہ اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں پر رحم کرے گا، لہٰذا تم زمین والوں پر رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پر رحم کرے. دراصل رحم یعنی صلہ رحمی رحمان کی شاخ ہے، جس نے اس کو ملایا اس کو اللہ اس کو ملائے گا، اور جس نے اس کو کاٹا اللہ تعالیٰ اس کو کاٹ دے گا. تو کیا کرنا ہے؟ رحم کرنا ہے. رحم کیا ہے؟ رحم مرسی، رحم کیا ہے؟ رحم دوسروں کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ اصل میں ہاں بالکل یہ بات ہے. اور جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں نا، ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کرے، ہمارا خیال رکھے، ہمارا یہ کرے، تو ہمیں بھی تو دوسروں کا کرنا چاہیے نا. تو اور اگر ہم لوگوں پر رحم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. تو اللہ تعالیٰ سے اگر رحم چاہتے ہیں تو اپنے جیسوں پہ رحم کریں، اپنے سے چھوٹوں پہ رحم کریں. دیکھیں بڑوں کے ساتھ تو ایسا رویہ ہو جاتا ہے، لیکن چھوٹوں کے ساتھ عموماً نہیں ہوتا. ماؤں کا یا جو ایسے ہیں کہ جن کے انڈر بچے ہیں، چھوٹے بچے ایون، تو چھوٹے بچوں کے ساتھ عموماً ڈرانا، دھمکانا، غصہ کرنا، یعنی اس طرح سے ان سے کام لیا جاتا ہے، یا ان کو اس طرح سے کوئی بھی کام ان سے کروانا ہو تو اس طریقے سے. تو رحم کی جو بات ہے وہ کیسے ہونا چاہیے، سوچیں ذرا کہ پھر ہم کس طریقے سے ان کے ساتھ ڈیلنگ کریں. اگلی حدیث ہے ان علی قال لما ضممت الیہ سلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجدت فی قائم سیف رسول اللہ رقعة فیہا
صل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك وقل الحق ولو على نفسك. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیار اپنے قبضے میں لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار میں نے ایک رقعہ پایا، اس میں یہ تھا، جو تیرے ساتھ قطع رحمی کرے تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کر، جو تیرے ساتھ برا معاملہ کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، اور حق بات کہہ اگرچہ وہ تیری ذات کے خلاف ہی ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ ایسا کام کرنا کتنا مشکل ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے اور آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ کبھی ہوتا ہے ایسا؟ مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں کیا؟ بچے نے اگر آپ کو کوئی یعنی سخت کہہ دیا یا روڈلی بیہیو کیا تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے زیادہ روڈ ہوتے ہیں ہم، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس چیز کو کنڈیم کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اصل جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کا ایک رویہ ہونا چاہیے، ہمارا یہ نہیں ہوتا ایک رویہ، ہم لگتا ہے کہ ایکشن کا ریئیکشن کر رہے ہوتے ہیں، تو ایکشن کا ریئیکشن جو ہے نا وہ نہیں چاہیے۔ اگر آپ نے معاملات کو صحیح طریقے سے لے کے چلنا ہے، اور جیسے کہ یہاں پہ یہ بات ہے کہ صلہ رحمی اصل میں یہی چیز ہے کہ جو قطع رحمی کر رہا ہے اس سے صلہ رحمی کریں، جو برا معاملہ ہو رہا ہے تو آپ نے اچھا معاملہ کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، اور ایون کہ آپ اگر غلط ہیں تو آپ اپنی غلطی مانیں، حق تسلیم کریں۔ بہت کم لوگ ہیں جن کے اندر یہ بیہیویئر ہے، جو اپنی غلطی مانتے ہیں، ہم جسٹیفیکیشن کرتے ہیں، ہم اس کو لے کے کہتے ہیں کہ نہیں دراصل یہ بات تھی، دراصل یہ بات تھی، دراصل یہ بات تھی، ایسے تھا ایسے تھا ایسے تھا، اس طرح کر کے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ نہیں دراصل یہ بات تھی اس لیے ایسے ہو گیا تھا، دراصل یہ تھا اس لیے ایسے ہو گیا تھا۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے، اپنی غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے اور حق بات کو ماننا چاہیے۔ تو خاندانی غیرت اور حمیت اور انا کے جذبات کو کچل کر ہی ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کرنا ممکن ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں تو یہ اصول بن چکا ہے کہ جو رشتہ دار ہم سے ادب اور احترام سے پیش آئے گا ہم بھی اس سے حسن سلوک کریں گے، اور جو ذرا سا اس طرح سے بیہیو کرے گا تو ہم بھی ویسے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو احسان کے بدلے احسان ہے، صلہ رحمی تو یہ ہے کہ آپ کا قریبی رشتہ دار اگر بد اخلاق ہے، آپ سے بدسلوکی کرتا ہے اور آپ سے تعلق توڑنے پر تلا ہوا ہے، لیکن آپ صبر و تحمل اور عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں اور بدسلوکی کا جواب حسن سلوک سے دیتے ہیں، اور ترک تعلق کی کوششوں کے مقابلے میں تعلق برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں سلام کے ذریعے ہی۔ اب دیکھیں کسی نے مجھے بتایا کہ ان کے دو بھائی آپس میں اوپر نیچے رہتے، اوپر بڑے بھائی ہیں نیچے چھوٹے بھائی ہیں، اور دونوں میں بول چال بند ہے۔ ان کے ایک معذور بھائی ہیں جو کہ نیچے چھوٹے بھائی کے پاس رہتے ہیں، وہ بڑے بھائی اپنے معذور بھائی سے ملنے تو ضرور آتے ہیں، لیکن اگر ان کی جو بھابھی ہیں ان کو سلام کریں تو ان کو جواب نہیں دیتے، وہ اپنے جیٹ کو سلام کریں تو ان کو جواب نہیں دیتے۔ اب یہ نہیں کہ عمریں بھی کافی ہو چکی، یہ نہیں ہے، ان کے بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، وہ بچے والے ہو گئے ہیں، اتنے ہو گئے ہیں، اب آپس میں اس طرح کی قطع رحمی ہے، وہ ایک سلام کرتے ہیں وہ سلام کو جواب نہیں دیتے، آپس میں کوئی ناچاکی ہے۔ بہرحال تو سلام کے ذریعے ہی اس کو رکھ لینا چاہیے، تر و تازہ رکھنا چاہیے،
تو آپس میں اس چیز کو فروغ دینا چاہیے. اگر کوئی سلام کر رہا ہے تو اس کا جواب تو کم از کم دے دیں تاکہ رشتہ داری تو قائم رہے. ان ابی سلمۃ قال اشتکا ابو الدرداء لیسی فعادہ عبد الرحمن بن عوف فقال خیرهم وأوصلهم وما علمت أبا محمد فقال عبد الرحمن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتتبه. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو دردہ لیسی رضی اللہ عنہ جی اچھا ابو رداد ہیں ابو رداد لیسی رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان کی تیمارداری کرنے کے لیے آئے. ابو رداد نے کہا یہ عبد الرحمن سب سے بہتر اور سب سے بڑھ کر تعلق قائم کرنے والے ہیں. اے ابو محمد تو نے کیا جانا ہے؟ عبد الرحمن نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اللہ بھی ہوں اور میں رحمان بھی ہوں. میں نے رحم یعنی قرابت داری کو پیدا کیا اور اپنے نام سے اس کا اشتقاق کیا. جس نے اس کو ملایا میں اس کو ملاؤں گا اور جس نے اس کو کاٹا میں اس کو کاٹ دوں گا. تو یہ بھی رشتہ داری کے حوالے سے حدیث ہے. اور بہتر قائم کرنے والے یعنی تعلق بہتر قائم کرنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لیا. ابو رداد نے کہا یہ عبد الرحمن سب سے بہتر اور سب سے بڑھ کر تعلق قائم کرنے والے ہیں. یعنی ان کی کوالٹی ہے. ان کی کوالٹی بتائی. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس حدیث میں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں اللہ بھی ہوں میں رحمان بھی ہوں. میں نے رحم کو پیدا کیا یعنی رشتہ داری کو اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے اس کو نام دیا ہے رحم کے رشتے. اور جس نے اس کو ملایا رحم کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے نا ماں کے پیٹ میں جہاں بچہ بنتا ہے اس کو رحم کہتے ہیں. تو وہ اسی سے رشتہ داری بنتی ہے نا رحم کے رشتے اسی کو کہتے ہیں. تو جس نے اس کو ملایا میں اس کو ملاؤں گا اور جس نے اس کو کاٹا میں اس کو کاٹ دوں گا. اللہ اکبر. اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اطیع اللہ فیہ اعجل ثوابا من صلۃ الرحم ولیس شیء اعجل عقابا من البغی وقطیعۃ الرحم یمین الفاجر تدع الدیار بلاقیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جن احکام کی پیروی کی جاتی ہے ان میں صلہ رحمی سے جلدی کسی چیز کا ثواب نہیں ملتا اور ظلم اور قطع رحمی کی بنسبت کوئی جرم ایسا نہیں کہ جس کی سزا جلدی دی جاتی ہو اور جھوٹی قسم تو علاقوں کو ویران کر دیتی ہے. جس کو نیکی کرنے اور برائی کرنے پر روحانی خوشی نصیب نہیں ہوتی وہ لوگ یہ حدیث نہیں سمجھ سکتے. اور جسے نیکی کے ترک کرنے اور برائی کا ارتکاب کرنے سے کوئی ندامت و پشیمانی نہیں ہوتی. تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ اس حدیث میں جو بات ہے صلہ رحمی سے جلدی کسی چیز کا ثواب نہیں ملتا. یعنی اگر آپ اپنے کسی رشتہ دار کا دل خوش کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جلدی ثواب مل جاتا ہے صلہ رحمی.
اور ظلم اور قطع رحمی کے بنسبت کوئی جرم ایسا نہیں جس کی سزا جلدی جیت جاتی ہے۔ اب ظلم اور قطع رحمی، ہم نے رشتہ کاٹا تو سب سے زیادہ جلدی جو ہے وہ سزا کے مستحق ٹھہریں گے، اور جھوٹی قسم تو علاقوں کو ویران کر دیتی ہے۔ جھوٹی قسم، جھوٹ سب سے کبھی فعل ہے، زندگی سے جھوٹ کو نکالنا ہے۔ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے اس کو جنت کے درمیان میں گھر ملے گا۔ بہرحال اگلی حدیث دیکھتے ہیں ہم۔ عن جریر بن عبداللہ عن النبی قال ما من ذی رحم یأتی رحمہ فیسألہ فضلا آتاہ اللہ ایاہ فیبخل علیہ الا اخرج لہ یوم القیامۃ من جہنم حیۃ یقال لہا شجاع یتلمذ فیطوق بہ۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی رشتہ دار اپنے کسی قرابت دار کے پاس جا کر ایسی زائد چیز کا سوال کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہوتی ہے لیکن وہ کنجوسی کرتا ہے اور نہیں دیتا، تو ایسے آدمی کے لیے روز قیامت جہنم سے سانپ نکالا جائے گا جو اپنی زبان نکالے ہوئے ہوگا اور اسے شجاع کہتے ہوں گے۔ اسے ایسے آدمی کا طوق قرار دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ مختلف انداز میں ہم نے یہاں پر دیکھا جتنے صلہ رحمی کے حوالے سے احادیث، تو دنیال اور ددیال تمام رشتہ داروں سے حسن سلوک کیا جائے، ہر ممکنہ صورت میں ان کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھا جائے۔ اگر حقوق کی ادائیگی کے باوجود قرابت دار بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں اور تعلق توڑنے کی کوشش کریں تو پھر بھی صلہ رحمی کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ ہم سنتے چلے آتے ہیں، لیکن قریب اور دور کے رشتہ داروں کی تمیز کیے بغیر ہم نے یہ ایک قانون ہے کہ جو ہمارے سامنے مسکرائے گا ہم بھی مسکرائیں گے، جو ہمیں دعوت دے گا ہم بھی اس کو دعوت دیں گے، جو ہمارے بڑوں کے جنازوں میں شریک ہوگا ہم بھی اس کے بڑوں کے تعزیتی جلوسوں میں جائیں گے، لیکن جس نے ہمارے حق کا خیال نہیں رکھا ہم سرے سے اس کے حقوق کی شناخت کرنے کے لیے ہی تیار نہیں ہوں گے، چاہے وہ ہمارا سگا بھائی کیوں نہ ہو۔ اگر اس نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا تو ہم وہی لے کے بیٹھیں گے، بھائی نے ایسے کر دیا، بھائی نے ایسے کر دیا، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال انداز زندگی اتنا آسان نہیں ہے زندگی، یہ محض ایسا ہی ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا نام اگر جہاں پہ نہیں پایا جاتا تو پھر وہاں پہ کیا ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی رشتہ دار کے احسان کے بدلے میں احسان کرتا ہے وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی آپ احسان کے بدلے احسان کر رہے ہیں، آپ صلہ رحمی نہیں ہے یہ، بلکہ اصل صلہ رحمی کرنے والا تو وہ شخص ہے کہ جب اس سے قطع رحمی کی جائے، بد اخلاقی سے پیش آیا جائے، بدسلوکی سے پیش آیا جائے تو وہ آگے سے صلہ رحمی کرے، یعنی حسن سلوک سے پیش آئے۔ گھر میں کیا انبن ہوتی ہے نا، دیکھیں نا، مثال کے طور پہ اب اگر سسرال کی کوئی رشتہ نہ بھی ہو، یعنی صرف ایک فیملی ہو، بیوی بچے، یعنی بہن بھائیوں میں بڑے ہو جائیں، ایک بہن ناراض ہو جاتی ہے دوسری بہن سے، اب یہ ایک قطع رحمی کی ایک شکل ہے نا۔ اب ایک دوسری بہن اس کے لیے چائے بنا کے لے گئی تو یہ کیا ہے، اس سے اچھا سلوک ہے نا، یہ تو یہ اس کے ساتھ صلہ رحمی ہو گئی نا۔ تو
یا کوئی اس طرح سے اس کے لیے کوئی چیز بنا دی یا کوئی چیز کر کے اس کو منانے کے لیے، یہ نہیں ہم کہتے ہیں نا جیسے منا رہے ہیں اس طرح کر رہے ہیں، تو یہ تو ایک اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے تو دوسرا آگے بڑھ کے اس چیز کو ختم کر دے، تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر ایک ہے اور ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ میں ہی ہر دفعہ یہ کروں، میں ہی ہر دفعہ یہ کروں، اس کو کبھی نہیں ہوتا، وہ کبھی نہیں سوچتی، تو ایسا سوچنے کے بجائے ہمیں یہ سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ کس طرح سے راضی، اللہ تعالیٰ کو میں کس طرح سے راضی کروں، کسی شخص کے لیے تھوڑی کریں گے ہم، کسی انسان کے لیے نہیں کریں گے، بلکہ ہم کیا کریں گے، ہاں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے، اللہ خوش ہو کے کیا کریں گے، ہمیں جنت میں ہی جانے کے لیے دیں گے نا۔ اور پھر یہ ہے کہ ہمارے ایسا کرنے کی وجہ سے سامنے والے کے دل میں ہمارے لیے کتنی جگہ بنے گی، ہے نا، کتنی زیادہ، اور اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہوں گے کہ اس کے دل میں کتنا سافٹ کارنر ہو جائے گا، بہت زیادہ، کہ ہمیشہ یہ ایسے کرتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ دیکھیں لوگ تو چلے ہی جاتے ہیں، لوگ تو رہتے نہیں ہیں، بس ان کی یادیں ہی رہتی ہیں، آپ کی اچھی یا بری یادیں ہی ہوں گی جو آپ چھوڑ کر جائیں گے، ورنہ لوگوں نے تو چلے ہی جانا ہے، لوگوں نے کب رہنا ہے، آج ہے کر لیں گے۔ بہنوں کی بات میں نے اس لیے کی، بہنوں نے جدا ہی ہونا ہوتا ہے نا، الگ الگ گھروں میں چلے جانا ہوتا ہے، پھر وہاں پہ جا کے سسرال میں اپنی بہنوں کو یاد کرتے ہیں، پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ اس لیے اچھی اچھی طریقے سے رہیں، ساتھ مل کے رہیں گے تو پھر آگے بھی یہ یادیں ہی رہیں گی۔ اور صلہ رحمی کے حقیقی تقاضوں پر اگر غور کریں، جو رشتہ دار آپ سے ادب اور احترام سے پیش آئیں اور حسن سلوک والا معاملہ کریں، تو ظاہر ہے آپ بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں گے، لیکن یہاں پر بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ ظاہر ہے آپ سے کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو آپ کو بھی اچھا سلوک تو دینا ہی ہے نا، آپ تو روڈلی نہیں بیہیو کریں گے نا اس سے۔ یہ احسان کے مطلب احسان ہے اصل میں، جو ہماری شریعت میں مطلوب و مقصود بھی ہے، یعنی یہ ہے ضروری ہے، ایسا تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اگر کوئی آپ کا رشتہ دار آپ کے ساتھ بد اخلاقی کر رہا ہے، بدسلوکی کر رہا ہے، آپ کے ساتھ تعلقات منقطع کر رہا ہے اور کاٹنے پہ تلا ہوا ہے، ہر دفعہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، یا کچھ اس طرح کے ایسے ہوتے ہیں کیسز کہ ان کے اندر ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کسی بھی ایک وجہ سے، کبھی کوئی ایک بات ان کو چپ جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد وہ بات نکلتی نہیں ہے دل سے، اور جو ہے وہ ہر دفعہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ایسا یہ بیہیویئر رہتا ہی ہے کہ ہر دفعہ، اور کافی سارے لوگ سمجھاتے بھی ہیں کہ بھئی تمہیں کیا ہو گیا، تم اس کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو، یہ کیا ہے، بہرحال تو ہم نے کیا کرنا ہے، صبر و تحمل، عفو و درگزر، ان چیزوں کا سہارا لینا، اور بدسلوکی کا جواب حسن سلوک سے دینا، اور ترک تعلق کی کوششوں کے مقابلے میں اپنا تعلق برقرار رکھنا۔ بہت مشکل کام ہے یہ، بہت زیادہ مشکل کام ہے، لیکن یہ کہ ناممکن تو نہیں ہے، کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور اصل میں یہی صلہ رحمی ہے اور جس کا اسلام تقاضا کرتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اپنی انا کو قربان کرنا پڑتا ہے، ایگو جو ہے نا اس کو ختم کرنا پڑتا ہے، بات یہ ہے جھوٹی انا کو شریعت کے تقاضوں پر قربان کر دینا بہت دل گردے کا کام ہے، لیکن کمال ایمان بھی یہی ہے، ایمان کی بلندی ہے یہ کہ اپنی انا کو ختم کر کے آپ آگے بڑھیں، آگے بڑھ کے آپ گلے لگائیں۔ ہاں ہاں، تو ڈسارٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو یہ سوچنا چاہیے لوگوں نے، پتہ کیا اصل میں ہم لوگوں کی باتوں کو زیادہ نہ فوکس کیا کریں، ہم نے تو لوگ آپ سنیں سب کی لیکن کریں وہی جس کا حکم دیا جا رہا ہے، سنیں سب کی، ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں تو کہتے رہیں، کہنے والے کو بہت کچھ کہتے ہیں، اور آپ نہیں بھی کریں گے تب بھی لوگ کہیں گے، آپ کریں گے تب بھی لوگ کہیں گے، کہنے سے تو کسی نے رکنا ہی نہیں ہے، یہ تو بات ہے۔
اگلی حدیث ہے جو کہ ریپیٹڈ ہے، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ حضرت سوید بن عامر انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کو تروتازہ رکھو اگرچہ سلام کے ذریعے ہی ہو۔ تو مسلمانوں میں باہمی محبت کو فروغ دینے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ضرور کرنا چاہیے۔ ہاں، اس چیز کو اچھا، آپ ایک گھر میں رہتے ہیں سارے، صبح اٹھتے ہیں، مطلب اس میں کوئی ضروری نہیں خیال کرتے کہ بھئی سلام کر لیں، ضروری نہیں خیال کرتے، جب ایک ساتھ ہی رہ رہے ہیں تو، لیکن اس کو کرنا ہے۔ باہر سے جب جیسے صبح اٹھے ایک دوسرے کو سلام کریں، جب صبح اٹھے ہیں السلام علیکم السلام علیکم کریں نا، کیوں نہیں کرتے؟ کرنا چاہیے۔ اور جیسے جا رہے ہیں جاتے جاتے السلام علیکم کرتے ہوئے چلے جائیں، جب گھر میں انٹر ہو السلام علیکم۔ تو یہ چیزوں کو جو ہے نا رواج دینے کی ضرورت ہے بہت زیادہ۔ ہاں ہاں جی، تب بھی سلام کرتے ہیں، آتے تب بھی سلام کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر یعنی کہ کچن میں ہے کوئی یا کوئی بیڈ روم میں ہے اور آپ جب بھی گھر کے اندر بھی ہوں اور ویسے بھی جائیں تو ہاں پھر بھی السلام علیکم کر سکتے ہیں۔ ہاں، کسی روم کے اندر انٹر ہوں تو السلام علیکم کر لیں۔ صحابہ کرام تو جب چل رہے ہوتے تھے درمیان میں درخت آ جاتا تھا، ایک ادھر سے جا رہا ہے ایک ادھر سے جا رہا ہے، جب درخت درمیان سے جدا ہوتے تھے ایک ساتھ ملتے تھے السلام علیکم کرتے تھے، یعنی نیکیاں کمانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ اصل بات تو یہ نا نیکی کتنی ملے گی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہ 30 نیکیاں ملیں گی، تو پھر ہمیں کیوں نہیں نیکیاں لینی چاہیے؟ جب یہ حکم آیا تھا تو وہ جو 15-16 سال کے لڑکے تھے نا، جان بوجھ کے درخت کے پیچھے چھپ کے پھر السلام علیکم کرتے تھے، پھر چھپ جاتے تھے، پھر السلام علیکم کرتے تھے۔ ہاں تو نیکی کمانی ہے نا۔ آج کل تو رپلائی نہ آئے تو پھر سلام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ سلام بہرحال کر لینا چاہیے۔ اچھا، اگلی حدیث بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ریپیٹڈ ہے، کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی رشتہ دار اپنے کسی قرابت دار کے پاس جا کر ایسی زائد چیز کا سوال کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہوتی ہے لیکن وہ کنجوسی کرتا ہے اور نہیں دیتا، تو ایسے آدمی کے لیے روز قیامت جہنم سے سانپ نکالا جائے گا جو اپنی زبان نکالے ہوئے ہوگا اور اسے شجاع کہتے ہوں گے، اسے ایسے آدمی کا توق قرار دیا جائے گا۔ بخل اور کنجوسی، نام بھی رکھتے ہیں لوگ، جی شجاع نام بھی رکھتے ہیں۔ شجاع، ہاں شجاع نام بھی رکھا جاتا ہے، تو اس کا سانپ کا نام ہوگا اس وقت پہ، اور وہ اللہ کے حکم سے آئے گا اور اس کے اوپر جائے گا نا، وہ یہ نہیں ہے کہ اگر سانپ کا نام ہے تو سانپ کوئی اس وقت پہ خراب چیز ہے، خراب چیز نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس آدمی کے لیے اس کو پکڑنے کے لیے ہے، شجاعت سے ہے نا، شجاع تو بہادر، تو اسی حوالے سے ہے۔ رشتے دار کوئی ایسی چیز مانگنے کے لیے آئیں جو ہاں گھر میں موجود ہے اور ہم ہاں جان جی، بوجھ کر کہہ دیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ابھی کنجوسی ہے نا، اور سمجھے بخل ہے۔ نہیں تو باجی کام والی ہیں تو بہت زیادہ چیزیں مانگتی رہتی ہیں، یہاں پہ رشتہ داری کی بات ہو رہی ہے نا، رشتہ داری کی بات ہو رہی ہے نا یہاں پہ تو۔ نیبرز بھی مانگے تو اللہ سے جو قرضے ہوتے ہیں۔ اچھا، ہر شخص نے اپنی وفاؤں اور محبتوں کے لیے چند دوستوں کا انتخاب کر رکھا ہے، ایسا ہی ہے، وہی اس کے لیے دسترخوان کی زینت بنتے ہیں اور وہ بھی صرف ان کی خوشی اور غمی کو اپنے حق میں خوشی اور غمی سمجھتا ہے۔ اسلام اور رشتہ داری کی بنا پر دوستی قائم کرنا معدوم ہو چکا ہے، یعنی اب آپ دیکھیں نا دوستی کیسے قائم کرنی ہے، اسلام کے لیے دوستی قائم کرنی ہے، اور رشتہ داری جو اللہ تعالیٰ نے رشتے بنا دیے، رحم کے رشتے، وہ ہمارے مال اور دولت میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ہمارے رشتہ داروں کا، ہمارے رشتہ داروں کا سب سے زیادہ حق ان کا ہی ہے۔ تو اس چیز کو سب سے زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی کنجوسی اور بخل کو، اور یہ بھی بات ہے کہ
زائد چیز ہے آپ کے پاس جو ہے، لیکن پھر بھی آپ کنجوسی کی وجہ سے نہیں دے رہے کہ نہیں رہنے دو، یہ کام آ جائے گی، نہیں رہنے دو، یہ کام آ جائے گی، کبھی تو کام آ ہی جائے گی۔ قطع تعلقی کی سنگینی۔ عن عبد اللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان رجلین دخل فی الاسلام فاحتجرا لکان احدہما خارجا من الاسلام حتی یرجع یعنی ظالم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دو آدمی اسلام میں داخل ہوں اور ایک دوسرے سے قطع تعلقی کر لیں تو ان میں سے ایک یعنی ظلم کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یہاں تک کہ قطع تعلقی سے باز آ جائے۔ کسی شرعی عذر کے بغیر بول چال بند کرنا اور ترک تعلق روا رکھنا گناہ اور زیادتی ہے۔ قطع رحمی مقتضائے اخوت کے خلاف ہے۔ آج کل ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبتوں کو پس پش ڈالتے ہوئے اور اپنی برادریوں، خاندانوں اور جو بھی ہمارے آباء و اجداد کے دوستوں اور دشمنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مطلب قطع تعلق ہی رکھے ہوئے ہیں کہ ان سے نہیں ملنا، ان سے ملنا ہے، ان کے پاس نہیں جانا ہے، ان کے پاس جانا ہے، یہی کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی یہی سکھاتے ہیں۔ جبکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دنوں سے زیادہ اپنے بھائی سے تعلق منقطع رکھے۔ پس جو شخص 3 ایام سے زیادہ تعلق منقطع رکھے گا اور اسی حالت میں مر جائے گا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ استغفر اللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ ایسی بات ہے، یہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع تعلق ہی نہیں رکھنا۔ اسلام نے ہمارے طبعی جذبات کا کتنا خیال رکھا ہے کہ ایک ایسا دین فطرت ہے کہ ہمارے فطری امور اور معاملات کی مناسبت سے یعنی بہت زیادہ رعایت رکھی ہے۔ جھگڑا ہو جانے کے بعد 3 ایام تک، یعنی اب ایک جھگڑا ہو گیا نا، اس وقت پہ انسان غصے میں ہے نا، آتا ہے نا غصہ کہ میری جو میرے خلاف اگر کوئی بات کرے یا غلط بات ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے تو آپس میں جھگڑا، لڑائی جھگڑا ہوتا ہی ہے، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے۔ تو اس کی ایک حد بتا دی، ایک لمٹ بتا دی، 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں ہونا۔ 3 دن آپ اپنا موڈ آف کر کے بیٹھ گئے ہیں یا آپ اس طرح سے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ ہو جاتا ہے، لیکن اب آپ جب آپ ریئلائز کرتے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں کیسے ہوا تھا، ایسے کیا تھا، تو پھر آپ کو یہ بھی ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ میری بھی یہاں پہ مسٹیک ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، چلو اس نے پہلے بھی تو اتنا اچھا کیا تھا، یعنی آپ اس کی اچھی اچھی باتیں بھی سوچتے ہیں۔ یعنی یہ آپ کو ایک ٹائم پیریڈ دیا ہے کہ 3 دن ہے، اب 3 دن کے بعد آپ ناراضگی ختم کر دیں، ختم۔ پھر آپ ریئلائز کرتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کہ زندگی میں یہ اتار چڑھاؤ تو ہوتا ہی ہے، اس میں ایسی کیا بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم مل کے رہیں گے ہی تو ہمارے لیے اچھی بات ہے، مطلب یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں پھر، اور اس کی تلقین کی ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ہیں، سال گزر جاتے ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں اور آپس میں ملتے نہیں ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا ایشو بناتے ہیں، اتنا ایشو بناتے ہیں، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ اب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی بیٹی مانگی، اسے نہیں دی، کوئی ایسی بات ہوئی تو بس اب انہوں نے نہیں دی اور وہ اپنی بہن کو دے دی یا کہیں اور دے دی، بس پھر تو وہ ان سے ایسا کٹ کہ وہ پارٹی بازی ہو گئی۔ جب ان کی دعوت ہوگی تو وہ نہیں آئیں گے، ان کی دعوت ہوگی تو وہ نہیں آئیں گے۔
تو اس طرح سے کتنے ہی ایسے فیملیز ہیں، کتنے ہی ایسے خاندان ہیں جہاں پہ یہ سلسلے ابھی تک چل رہا ہے، اور ان سے نہیں ملنا، ان سے نہیں ہمارے گھر بھی کرنا. ہونے والا ہے 30 تاریخ کو میرے بڑے جیٹ ہاں کے بیٹے کا بھائی کی طرف ہونے والا ہے، تو ان کی آپس کی بہنوں کا لگے ہوئے کہ میں یہاں رشتہ نہیں ہونے دوں گی. تو بتا کتنی ایک وہ ہے پھر. اچھا چلیں، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ ذرا شادی ہو جائے یا ان کے بچوں کی بھی شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر ذرا بھول بھال جاتے ہیں کہ چلیں شادیاں ہو گئی، سب اپنے اپنے گھروں کو گئے. لیکن اس وقت جب کہ یہ رشتہ ختم کیا جاتا ہے اور کہیں اور شادی ہوتی ہے اور کسی کی نہیں ہوئی بھی ہوتی، تو وہاں اس وقت جو ہوتی ہے نا بہت، یعنی کہ لوہا جسے کہتے ہیں نا گرم ہے ابھی، وہ والا حال ہوتا ہے. تو بہت زیادہ یہ حدیں پھلانگ جاتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے کہ بچے 4 ہیں، کسی کے بہن بھائی 14 ہیں، پھر 14 کے گھروں میں تو نہیں رشتے رہ سکتے نا، ہاں 4 ان کے گھر میں ہوں گے نا، تو ہاں ٹانگیں کھینچی آپ جاتی کے ہیں ادھر ساتھ سے ہی بھی ہوتا ادھر ہے سے بھی. ویسے. اور جن کی طرف نہیں ہوتا وہ ناراض ہو جاتے ہیں. ایسا تو بہت ہے نا، وہ ایسے ہوتا ہے. بہرحال اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ پھر 3 حصہ اسلام نے 2 کا بھی حکم دیا ہے، پھر دو دو بھی کر لیں. دو کر لیں گے تو ڈبل فساد پڑ جائے گا. دو کریں گے تو 8 میں ہو جائے گا، باقی پھر 7 رہ جائیں گے. 14 بہن بھائی ہیں نہیں، تو 4 شادیوں کا ہے نا، 4 شادیاں ہیں 4 کم از مطلب. وہ allow ہی نہیں کریں گے، وہ تو اور فساد پڑ جائے گا. وہ آپ کے گھر میں فساد پڑ جائے گا. اپنے گھر میں سال پڑے گا، 4 گھر لائیں گے. ویسے آج کل کا جو دور ہے نا، اس میں 2 شادیاں allow کر دینی چاہیے. اتنا حالات ہیں، لڑکیاں بہت برداشت کریں نا، تو 2 شادیاں allow کر دینی چاہیے. آپ کوئی بھی کرتا نہیں ہے لیکن کرنا چاہیے. نہیں، میں نے ایک دیکھا وہ جو استاذہ کا پروگرام ہے مارننگ شو کے حوالے سے آتا ہے ابھی بھی فرائیڈے مارننگ. تو اس میں ایک خاتون آئیں، انہوں نے کہہ کہ میں دوسری وائف بنوں گی، اور انہوں نے خود ایسا رشتہ ڈھونڈ کے ایسی شادی کی. انہوں نے کہا یہ رواج ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہوتا؟ تو انہوں نے خود ایسی شادی کری. لڑکیاں تو چاہ رہی ہیں لیکن آگے جو ابھی بھی لڑکی آج بننی دو وہ بچوں کا نہیں بھی چاہ رہی نا. پروفائل آئی تو لڑکیاں تو چاہ رہی، ہماری لڑکیاں چاہ رہی ہیں کہ ہم دوسری جگہ آ جائیں، لیکن ان کی سوکن نہیں برداشت کرتی. یہ بس یہاں آگے اسلام سب بھول جاتے ہیں، عورتیں بالکل برداشت نہیں. لیکن نا اس میں بھی کنڈیشن ہے کہ اس صورت میں کرو اگر تم انصاف انصاف رکھ کرو، سکتے ہو. اگر وہ مالی طور پہ برابر رکھے. وہ تو میری کبھی بات نہیں سنیں، یہاں تو ایک عورت کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا. نہیں ہوتا، بالکل. اس چیز سے ڈرتی ہیں کہ اس کا رجحان ایک طرف ادھر جائے گا. نہیں، وہ کری بھی تو ہے نا. ایک سے اگر نہیں بھی ہو رہا ہے انصاف، تو کی بھی تو ہے نا شادی. ایک تو کی ہے نا، ایک تو کی بھی تو ہے نا. انصاف اگر نہیں بھی کرا تو کی کیوں ہے پھر تو اب یہ نہیں کر لینا چاہیے. اس چیز کو رواج دینے کی ضرورت ہے. لیکن وہاں پہ نہیں ہوتی کیا؟ سعودیہ میں تو عام ہے نا یہ تو. وہاں آدمیوں کے کنٹرول ہے، ہمارے زیادہ عورتوں کے کنٹرول. آنے والی پھر سارا کنٹرول سنبھال لے گی وہ ادھر سے بھی. میں نا سعودیوں کے ان کی ایک محفل میں ایسے گئی نا، انہوں نے مجھ سے سوال کیا پاکستانی جو رجال ہیں لے تانی حرما کیوں نہیں لے کے آتے سیکنڈ حرما؟ تو میں کیا کرتا تانی حرما آ جائے تو جنجال شاہینہ انتشاہینہ ایسے میں کیسے ہوگا. وہ اتنا ہنسے بعد میں مجھے یاد کرتے ہیں. میں نے کہا پاکستان میں اصل میں ماما میں نے کہا سعودیہ میں کثیر فلوس، پاکستان میں معافی وہاں پہ ایک ساتھ تھوڑی رہتے ہیں، الگ الگ رکھتے ہیں. نہیں وہ Financially ایسے ہی ہے. strong پتہ ہے کیا ہے، جس گھر میں ہم رہ رہے تھے نا، وہ جس سعودی کے گھر میں تھے، ان کی 2 بیویاں تھیں، اور پہلی بیوی کی ایک بہو تھی، وہ نیچے میں تھے، ایک میں ہم تھے. تو پورشن الگ الگ تھے نا. میں نے کہا دیکھیے جب آپ کا مہینہ شروع ہوتا ہے فلوس آتے ہیں آپ کے پاس کتیر فلوس آنا معافی فلوس کتیر. تو میں نے کہا سب کے اتنے بھر بھر کے تھیلے آتے ہیں، تو ہمارے جو شوہر ہے وہ تو ایک کو نہیں پال سکتے اتنا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، پال تو سکتے ہیں. اور یہاں پہ ہیں بھی شادیاں، 2 3 شادیاں کی ہوئی بھی ہیں. چھپ کے رہتے ہیں، 2 گھر جو چھپ کے رہتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں. نہیں، میرے ایک ہے جاننے والے ہیں، ان کی نند ہے، تو وہ بچی جو ہے نا منگنی کے بعد اس بچی کو پرابلم ہو گئی آرتھرائٹس کی بہت سیویئر. اس کے مسل ڈسٹرافی شروع ہو گئی، اس کے ٹانگوں وغیرہ کے مسلس کافی خراب ہو گئے. بہرحال منگنی تو انہوں نے نہیں توڑی، شادی ہو گئی. وہ بڑی محبت بھی تھی، پیار محبت بھی بہت تھا، لیکن اولاد نہیں ہوئی. تو سسرال والوں نے لڑکی پہ ہی نام لگایا کہ بھئی یہی میڈیسن کھاتی ہے، اسی کا قصور ہے. تو انہوں نے اس کو طلاق دے دی، حالانکہ بہت محبت تھی لڑکے لڑکی میں آپس میں.
تو اب اس کی طلاق ہو گئی. اس کے پھر پیرنٹس نے نا کہا کہ ہماری بچی تو بیمار ہے. تو جو ایک مرد تھا اس نے پہلے سے 2 شادیاں کی ہوئی تھی, الگ الگ لڑکیوں کو رکھا ہوا تھا. وہاں پر انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی, یعنی تیسری بیوی بن کے گئی ہے وہ. تو اس نے پھر اس کو الگ رکھا. تو اللہ نے ماشاءاللہ فوراً بیٹی دے دی اس کو. تو دیکھو ماشاءاللہ اس کی اولاد اتنے سال وہاں رہ کے آئی تھی, نہیں ہوئی تھی, یہاں اس کی ماشاءاللہ فوراً بیٹی ہو گئی, گھر بس گیا. تو اب وہ یہ کہ ایک ہفتہ ادھر جاتا ہے, ایک ہفتہ ادھر جاتا ہے, اس طرح کرتا ہے. لیکن یہ بیلنس کرنے والے کر بھی دیتے ہیں, اور پیرنٹس تو خود شادی کرائی کہ ان کو پتا تھا ہماری بیٹی بیمار ہے, گھر بس گیا. کم از کم بوڑھے پیرنٹس ہیں, وہ کیسے اپنی بچی سنبھالتے. ہاں یہ بات تو ہے. تو ایسے ہو جاتی ہیں شادیاں, اور کرنی چاہیے. یہ سنت کو رواج دینے کی ضرورت ہے. اگلی حدیث دیکھتے ہیں. ان ابی حدیث کو سن کے پھر پہل قدم اٹھائیں. نہیں کوئی قدم تو اٹھائے نا, پھر یہ وہی بات کہ ہم باتیں کرتے رہ جائیں گے. میں یہ کہتی میں دیکھنا چاہتی, دل دیکھنے چاہتی. میں نے اپنے میاں کو کس کس کا دل ہے اتنا, کس کا مردہ ہے. ہم جب لور میں پڑھتے تھے نا, لور میں بہت لڑکیاں تھیں جو بہت اچھی لڑکیاں تھیں, اچھے دل کی لڑکیاں تھیں. پھر ان کی شادیاں نہیں ہو رہی تھی, لیٹ ہو رہی تھی شادیاں. میں نے اپنے میاں کو کہا تھا, میں نے کہا آپ اوپر ایک کمرہ پائیں گے تو وہاں آپ شادی کریں گے, کسی اور لڑکی کو رکھ لیں. ہاں جی, انہوں نے نہیں کی. ہاں ہسبینڈس کو کہتے ہیں. میں نے بھی کہہ چکی ہوں, جب میری شادی ہوئی تو اس وقت بھی میں کہہ چکی تھی, لیکن انہوں نے نہیں کی, تو اب میرا کیا قصور ہے. ہاں لیکن میں نے ان کو کہا تھا, میں نے کہا رکھ لیں, میری طرف سے شادی ہے. یہ پتہ ہے وہ کہتے ضرور ہیں, وہ اوپری اوپری کہتے ہیں. جب ان کو کہتے ہیں نا کہ نہیں لے آؤ, تو پھر کہتے ہیں کہ ہم نے پہلی کر کے پچھتا رہے ہیں, دوسری لا کے بھی پھر ہی پچھتانا ہے, تو بہتر ہے کہ ہمیں یہ ادھر ہی. ہماری جان کی مصیبت میں پھنس گئی. یہ پچھتا کیوں رہے ہیں بھائی, بس ایسے ہی خرچہ اور ساری چیزیں. نہیں رہے. ایسی بات نہیں ہے. ہو گیا, حالانکہ تینوں دو وائف ہے اور ایک بہت اچھی, وہ سینٹر میں بیٹھے گا. وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ ہسبینڈ سامنے بیٹھ جائے, یہ طرف پرمیشن ہی نہیں. اچھا ہسبینڈ سامنے درمیان میں بیٹھتا ہے, ایک ادھر وہ بیچ میں بیٹھے گا, وہ گاڑی میں ہو تو پھر باریاں لگیں گی آگے بیٹھنے کی فرنٹ پہ. اگر ہاں تو اچھی بات ہے نا. اچھی بات ہے, بیلنس کرتے چل رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ازواج کے ساتھ باریاں ہی لگاتے تھے, اور قرآن ڈالتے تھے جب بھی باہر جانا ہوتا تھا. قرآن اندازی ہوتی تھی, جس کا قرآن نام نکلتا تھا وہی جاتی تھی ساتھ. اور ہماری جو مسجد ہے نا, ان کے جو امام صاحب ہے نا, امام صاحب نہیں مطلب وہ ان کے وہاں پہ ہے, انہوں نے دوسری شادی کی ہے, کیونکہ ان کی جو پہلی شادی نا اس سے آگے اولاد نہیں ہو رہی تھی, ایک بیٹا تھا. اب ان کو عورت کو پتا تھا کہ اس نے شادی کرنی ہی ہے, تو اس خاتون نے خود ڈھونڈی ہے دوسری لڑکی. نے کہا ہے کہ میرے ہسبینڈ کے لیے میں ڈھونڈ رہی ہوں, تو پھر وہ خود بھی آپ کے لے کر آئی ہیں. اور اب ماشاءاللہ دوسری بیوی سے اس کے 2 بچے ہیں, اور حافظ مسعود صاحب جو ہے, اور پہلی بیوی سے ماشاءاللہ ان کا ایک بیٹا ہے. اور امریکہ میں ان کے 8 بچے تھے, وہ چھوڑ کے آ گئے تھے وہاں پر. تو اب یعنی تیسری شادی ہوئی نا, تیسری شادی ہوئی. ان کو کس کے سارے چھوڑا ہے, وہ خود ہی انہوں نے کہہ دیا تھا ہم نے نہیں رہنا, ان کو ڈیپورٹ کر دیا تھا امریکہ والوں نے. تو بچے جوان تھے, انہوں نے کہہ دیا تھا ہم نے نہیں آنا پاکستان. تو یہاں آ کے انہوں نے دوسری شادی کی, وہاں سے وہاں پہ سارے سیٹلڈ ہیں, ان کے بچے کوئی چھوٹے نہیں ہیں, بچے جوان بڑے ہیں, جوان ہیں. وہ ان کی بیوی نے کہا تھا, خود ہی کہتے تھا ہم نے نہیں جانا. تو وہ پاکستان آئے, تو یہاں آ کے ایک شادی, یہاں پہ 2 شادیاں ہوئی ہیں ان کی. یہاں اب انہوں نے تیسری شادی کی دوبارہ کی, ماشاءاللہ اس سے بھی 2 بچے. لیکن وہ سفر خود لے کر آئی ہے اپنے اس کو بیاہ کے, کیونکہ ان کو پتا تھا اس شادی تو لازمی کرنی. اچھا آگے ہم حدیث پڑھتے ہیں. ان ابی خراش سلمی انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حرج اخاہ سنۃ فہو کسف کی دمی. حضرت ابو خراش سلمی سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, جس نے 1 سال تک اپنے بھائی سے تعلق منقطع رکھا اور اس کو چھوڑے رکھا, تو یہ سزا کسی مسلمان کا خون بہانے کے مترادف ہے. استغفر اللہ. مسلمان کا قتل انتہائی گھناؤنا جرم اور کبیرہ گناہ ہے. بلکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا مسلک تو یہ ہے کہ مسلمان کے قاتل کو تو توبہ بھی نہیں ہوتی, اس کی قبول نہیں ہوتی توبہ بھی. جان بوجھ کے اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو مار دے, تو مسلمان بھائی سے قطع تعلقی کو اس کے قتل کے ساتھ تشبیہ دی گئی. 1 سال تک اگر آپ کسی کے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں تو آپ گویا کہ آپ نے اس کو قتل ہی کر دیا. تو یہ بہت بڑی وعید ہے. یعنی ترک تعلق بھی ایک طرح کا معنوی قتل ہوتا ہے, اور جس سے دوسرے مسلمان کو سخت اذیت سے گزرنا پڑتا ہے, اس لیے اسے قتل کے مترادف قرار دیا ہے. تو ہمیں اپنے خاندان اور برادریوں کے جو بھوت ہیں وہ اتار پھینکنے چاہیے, اور برسہ برس سے جو قائم دشمنیاں ہیں ان کو دوستیوں میں بدل دینا چاہیے.
اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے وہ اپنے آپ کو قصوروار ہونے سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس نے اخلاق اور اس کی فضیلت. عن معبد الجہنی قال کان معاویۃ فلما يحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا ويقول هؤلاء الكلمات قلما يدعهن او يحدث بهن في الجمع عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإن هذا المال حلو خضر فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه وإياكم والتمادح فإنه الذبح. معبد جوہنی کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم احادیث بیان کرتے تھے اور ان کلمات کو تو کم ہی چھوڑتے تھے. یا راوی نے کہا کہ جمعے کے خطبوں میں بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین میں فقاہت عطا کر دیتے ہیں، یعنی سمجھ عطا کر دیتے ہیں. یہ مال میٹھا، سرسبز و شاداب اور پرکشش ہے، اور جو اس کو اس کے حق کے ساتھ حاصل کرے گا اس کے لیے اس میں برکت کی جائے گی. اور تم لوگ ایک دوسرے کی تعریف کرنے سے بچو کیونکہ ایسے کرنا ذبح کرنے کے مترادف ہے. تو یہاں ہم حدیث میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کلمات کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. اور یہ مال میٹھا، سرسبز اور شاداب اور پرکشش ہے. تو اور جو آخری بات ہے نا، تم لوگ ایک دوسرے کی تعریف کرنے سے بچو، یعنی کسی کی بھی تعریف اس کے منہ پہ نہیں کرنی چاہیے. یہ کیا ہے کہ اس کو ذبح کرنے کے مترادف ہے. یعنی آپ ذرا سا بھی کسی کو کچھ کہتے ہیں نا، یہ آپ کے اوپر یہ اچھا لگ رہا ہے، یہ آپ کی عادت اچھی ہے، یا یہ چیز ایسی ہے، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، پھونک بھر جاتی ہے. آپ کچھ بھی کر لیں کہ یہ ہوتا ہی ہے. اس لیے لہٰذا تعریف بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. ہاں بعد میں پیچھے اس کی تعریف کریں، بالکل کریں. کیا؟ خوش کرنے کے لیے کیا سکتا ہے یہ تعریف وہ والی تو نہیں، جھوٹی تعریف نہیں جھوٹی تعریف نہیں، سچی ہی تعریف نہیں کرنی. کیسے ہو؟ ہاں حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اکثر کرنا پڑتا ہے. حوصلہ افزائی کیسے کی جاتی ہے؟ جب ماشاء اللہ کبھی کہہ دو ماشاء اللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں، سوٹ بہت ماشاء اللہ آپ کا سوٹ بہت اچھا. ہاں وہ تو ایک الگ بات ہے نا کہ وہ سوٹ اچھا لگ رہا ہے، نہیں ہے ان کی کوئی کوالٹی، کسی کوالٹی کے اوپر آپ اس کو کہیں. یعنی جس طرح لوگ خوش آمدے کرتے ہیں سرداروں وغیرہ کی خوش آمدے کر کے ہر لوگ پھونک بھر کے رکھتے ہیں ان میں، ایسی بات ہے. تو وہ لیکن ہر اور اور بھی فیل کرتے رہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، سب سے بہترین ہم ہی ہیں. ہاں آپ کا فیصلے تو بہت ہی بہترین ہوتے ہیں، آپ تو ایسے کر دیتے ہیں، آپ تو ایسے کر دیتے ہیں. تو کئی لوگ پھر خود ہی اپنی طرف کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی بہت اچھے، ہمارا ہر کام بھی بہت اچھا ہوتا ہے. حالانکہ ہمارے سے کیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کچھ کرتا ہے. اصل میں اگر کوئی کرے بھی تو اللہ کے اوپر لگا دینا چاہیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، الحمدللہ. جو بھی بات ہوتی ہے، کوئی بھی بات ہوتی ہے تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ. سب تعریف اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی جو کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. یعنی آپ دیکھیں یہ حدیث کے الفاظ ہیں نا، یہ میری بات تو نہیں ہے نا، کہ ایسے کرنا ذبح کرنے کے مترادف. الحمدللہ کی دو معنی ہیں، ایک تو ہم کہتے ہیں نا اللہ کا شکر کے طور پہ کہتے ہیں الحمدللہ، ہاں جی، اور سب تعریف اللہ تعالیٰ کی. اصل میں تعریف جو ہے نا وہ ہے ہی شکر. ہاں کہتے ہیں نا اللہ کا کیسی تقریر تو کہتے ہیں الحمدللہ. ہاں جی، یا پھر وہ کوئی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہتے ہیں الحمدللہ.
جی معنی الحمد، علیحدہ علیحدہ ہیں دونوں کی. شکر کا مطلب ہی اللہ کی حمد کرنا ہے. بات یہی ہے اللہ کہ تعالیٰ آپ شکر ادا کیسے کریں گے؟ اللہ کی حمد کر کے. اللہ تعالیٰ نے عطا کی یہ چیز، ہاں، اللہ تعالیٰ نے شکر. اللہ کی ہی تعریف ہے، اللہ کی ہی تعریف ہے، اللہ آپ کی ہی تعریف ہے. یہ بار بار اللہ کی ہی تعریف کرنی ہے، یہی اصل میں شکر ہے. ہاں. ہماری میں بھی شکر ہے. اگلی حدیث ہے ان ابی الدرداء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اثقل شیء فی المیزان میزان الخلق خلق الحسن. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترازو میں سب سے بھاری عمل اچھا اخلاق ہے. اچھا اخلاق سب سے بھاری عمل. اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے؟ اچھے طریقے سے بات کرنا چاہیے. اچھا، اچھی طریقے سے بات کرنا اچھا اخلاق ہو جاتا ہے. یہ تو ایک بات ہے. اب یہ جو بات ہے نا، ابھی ہم اتنی دیر سے چیزیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں، صلہ رحمی اور یہ کرنا، یہ سارے اخلاق ہی ہیں. اپنے عادات و اطوار میں ساری عادات اور چیزوں میں اطوار، ہاں جی وہ اچھے ہوں تو اسلام اچھا ہے. جی، عادات اور اطوار آپ کے کیسے ہیں؟ آپ نے اپنے الماری کو کیسے سیٹ کیا ہوا ہے، اس سے آپ کے اخلاق پتہ چلیں گے. آپ کا روم کیسا ہے، اس سے آپ کے اخلاق پتہ چلیں گے. آپ کا کچن کیسا ہے، اس سے آپ کے اخلاق پتہ چلیں گے. یعنی آپ کا رہن سہن کیسا ہے، اس سے آپ کے اخلاق پتہ چلیں گے. یہ ہے اخلاق کہ آپ کیا ہیں، آپ کی ڈیلنگز کیسی ہیں، لین دین کے معاملات کیسے ہیں. انسان اور کا رہن سہن اس کے اخلاق کو ہاں بالکل بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی زیادہ پتہ ہے کیسے چلتا ہے انسان کا ٹریولنگ میں. جب آپ سفر پہ جائیں کسی کے ساتھ تب پتہ چلتا ہے کہ وہ ہے کیسا. تب اس کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ نیچر وائز کیسا ہے اور اس کا اخلاق کیسا ہے. تو اپنا بہترین اخلاق، کیونکہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کبھی بس میں سفر کر رہے ہیں، کبھی ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، کبھی کسی میں سفر کر رہے ہیں، تو جو آپ کے ساتھ مسافر ہیں وہ کتنی دیر کے لیے ہوتے ہیں؟ وہ اسی ٹائم کے لیے ہوتے ہیں، ہر وقت تو رہتے نہیں ہیں. تو آپ ان کے ساتھ جیسا بیہیو کرتے ہیں، آپ پھر پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا اخلاق کیا ہے. کیونکہ جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں یعنی اپنے گھر میں یا اس میں، تو اس میں تو آپ بنا کے رکھتے ہیں نا لوگوں سے، لیکن وہاں پہ تو آپ بنا کے کیا رکھیں گے تھوڑی دیر کے لیے. آپ نے تو ان کے ساتھ جیسے کرنی ہے تو پھر پتہ چل جاتا ہے کیا اخلاق ہے. پبلک بات میں تو لڑائی جھگڑے ہوتا ہے. اور عموماً آپ دیکھیں کہ حج کے موقع پہ پتہ چلتا ہے اخلاق کا. جب حج پہ جاتے ہیں نا، وہ سفر جو ہوتا ہے نا حج کا سفر، اور حج کے دن جو گزارتے ہیں، اس وقت پتہ چلتا یہ ہے. رائے حق ہے، سنبھل کے چلنا، جہاں ہے منزل قدم قدم پر. وہاں پہ ہوتا ہے. اور ولا فسوق ولا جدالہ والی جو بات ہے نا، وہ وہاں پہ اس وقت پہ سمجھ میں آتی ہے. اخلاق وہاں نظر آتے ہیں. عن عبد اللہ بن عمر قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر قال احسنهم خلقا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سے لوگ بہتر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے زیادہ اچھے ہیں. تو بہترین لوگ اخلاق کے حوالے سے جو اچھے ہیں وہی بہترین لوگ ہیں. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ جس عورت کے دنیا میں 2 شوہر ہوں تو جنت میں اس کو کون سا شوہر ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو وہ ہوگا اس کا شوہر. اور اے ام سلمہ، اخلاق والے تو جنت کی بہاریں لوٹ کے لے گئے. ان اسامۃ بن شریک قال كنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم كأنما على
رؤوسنا الطير ما يتكلم منا متكلم إذ جاءه أناس فقالوا من أحب عباد الله إلى الله قال أحسنهم خلقا۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح بیٹھے ہوئے تھے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہوں، ہم میں سے کوئی بھی کلام نہیں کر رہا تھا۔ اچانک چند لوگ آئے اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے بندوں میں سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اخلاق کے لحاظ سے بہت اچھے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام بیٹھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، گویا کہ ان کے سروں پہ پرندے ہیں، گویا کہ ان کے سروں پہ پرندے ہیں، اور پرندے اگر سر پہ ہوں تو کیا ہوگا؟ پرندہ ایک آپ ایسے کریں گے نا پرندہ اڑ جائے گا، ہلکا سے ہی آپ جنبش کریں گے تو پرندہ اڑ جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کیسے ساکت ہو کے بیٹھے، گویا کہ پرندے ہیں سروں پر، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہیں اور سوال نہیں کرتے تھے، کیونکہ منع ہو گیا تھا نا کہ سوال نہیں کرنا، کہ زیادہ سوال نہیں کرنے، تو اب بدو کا انتظار ہوتا تھا کہ وہ بدو آئے اور کوئی سوال کرے، تو وہ کچھ لوگ آئے ہیں اور آ کے انہوں نے سوال کر لیا اور وہ جواب مل گیا کہ جو اخلاق کے لحاظ سے بہت اچھے ہیں وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ہم اپنے صبح و شام دیکھیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ڈیلنگ دیکھیں باہر والوں کے ساتھ تو بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے، باہر والوں کے ساتھ تو ہم ہر وقت بہت اچھے رہتے ہیں، لیکن جو اصل اخلاق ہے نا ہمارا، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گھر والوں کے ساتھ ہمارے جو ڈیلنگز ہیں نا اس چیز پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اخلاق کیا ہے۔ کسی سے اگر پوچھنا ہو نا تو ان کے گھر والوں سے پوچھ لیں کہ یہ کیسے رہتی ہیں گھر میں، خاتون خانہ کو کیسے ہونا چاہیے گھر میں۔ تو اپنا ہم خود جائزہ لیں سب ہم، اور جو کہ ہم احادیث پڑھ رہے ہیں تو اس کے اوپر اپلائی کرنے کے لیے اپنے کوئی اس طرح کی پلاننگ ضرور کریں کہ جیسے ہم نے رحم کی بات دیکھی ہے آج، اور ہم نے صلہ رحمی کی بات دیکھی ہے، اور ہم نے اخلاق کی بات دیکھی ہے، تو اپنے یہ پورے ہفتے کا ایک ٹارگٹ رکھیں آئندہ کی کلاس تک کے لیے، اور روزانہ کا آپ اپنا ایک ٹائم ٹیبل ضرور بنا لیں اور اپنے آپ کو نوٹ کریں کہ آج کی میری ڈیلنگز جو تھی وہ کیا تھی، اس کے ساتھ آپ کے گھر کے افراد ہیں نا، اپنے گھر سے شروع کریں نا، اپنے گھر کے افراد کے نام لکھ لیں جو آپ کے گھر میں ہیں، اور اس کے آگے نا مینشن کریں ان کے ساتھ میں نے آج کیا کیا، ان کے ساتھ میں نے کیا کیا، ان کے ساتھ کیا کیا، ان کے ساتھ کیا کیا، اور پھر نیچے پوائنٹ بھی لکھیں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، کیا کرنا چاہیے تھا، اب کیا کروں گی، اب کیا کروں گی۔ کر لیں گے ایسا، اپنے لیے ہی کرنا ہے، تو اس سے آپ دیکھیے گا آپ کے اندر ایک بہت پازیٹیو چینج آئے گی جب آپ اپنا پیچھا کریں گے۔ اصل بات ہی یہی ہے، ہمیں اپنا پیچھا کرنا ہے، اپنے آپ کو نہیں چھوڑنا، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو نہیں چھوڑنا میں کیا کر رہی ہوں، میں کتنے پانی میں ہوں، کیونکہ مجھے جانا ہے جنت میں نے اپنی تیاری کرنی ہے۔ تو آج کی حدیثوں کے لیے یہ آپ کا ہوم ورک، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم یہیں تک ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ میں نہیں چیز